صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیوں، یہ سورۃ النساء کا جو ہے 13واں رکوع کل ہم آدھا اس کے اندر کا مطالعہ کیے تھے، 12 اور 13 اس کی آیت ہے۔ اس کے پہلے ہم نے جو کل خاص طور سے 11 اور 12 رکوع دیکھے، اور اس کے اندر بھی یہ آگے کچھ آیتیں اس میں آنے والے ہیں۔ جو منافقین قرار دیے گئے، جو ایمان لانے کے بعد کر کے آئے نہیں بلکہ اپنے اپنے قبیلوں کے اندر، اپنے اپنے غیر اسلامی ریاستوں کے اندر رکے رہے اور ان کے مکس کلچر کے اندر ملوث ہو کر وہاں پر زندگیاں گزار رہے ہیں، اور جو غیر اسلامی جو ممالک تھے، اپنے پرانے مذہب کے، ان کے رسم و رواج، ان کے کلچر اور ان کے جو اپنے رشتہ دار ہیں غیر مسلمان، ان کے ساتھ مل کر اپنی زندگی کے عیش و آرام کر رہے ہیں اور پرانے طرز پر زندگی گزار رہے ہیں، تو ان کو منافقین کہا گیا۔ اور وہ اگر بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی تکلیف کے، یعنی بغیر کسی جینوئن اگر ان کی کوئی تکلیف ہو، وہ اگر ہجرت کر کے دارالاسلام کی طرف نہیں آتے ہیں تو ان کے لیے حکم دیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کو جہاں کہیں پکڑو، ان کو قتل کرو، حکم دیا گیا۔ یہ مسلمان، تو یہ اس سے جو ہمیں، اور جن کو جو عذر ہے، جو ہجرت نہیں کر سکتے، ہجرت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، ان کے پاس سفر کی طاقت نہیں، ان کو اس سے چھوٹ دی گئی ہے۔ اور جو دبے ہوئے ہیں ان کو دبے مستضعفین کہا گیا، اور ان کو منافقین کہا گیا۔ وہ دبے ہوئے جو ہے کمزور، بے بس، یہ بے بس جو کمزور لوگ تھے، ان سے کہا گیا کہ تم لڑ کر وہاں سے نکالو، جو آنے کی طاقت نہیں رکھتی، یا ان کو دبا کر وہاں پر قید کر کے رکھا گیا، وہاں جانے نہیں دیا جا رہا ہے، تو ایسے لوگوں کو جو ہے جا کر وہاں سے چھڑانے کی طاقت دی۔ اب اس سے جو ہے سٹیزن شپ کا ایک رول نکلتا ہے مسلمان کے تعلق سے، کہ کوئی مسلمان بغیر کسی عذر کے غیر مسلم ریاست میں نہیں رہ سکتا۔ غیر مسلم ریاست کے ان کے اپنے طور طریقے، ان کا رسم و رواج، ان کا کلچر، وہ غیر مسلم ریاست کے اندر بہت سارے نئے کلچر بھی، وہ غیر مسلم مذہب کے نئے ہوتے ہوئے بھی کچھ کلچر نئے پنپتے ہیں۔ جیسا میں کل بتایا تھا کہ ہندو دھرم کے اندر جو ہے عورتوں کو پردہ کرنے کا بہت بڑا حکم ہے۔ اس کے باوجود بھی جو ہے اب یہاں پر ڈیموکریسی آ گئی، پھر اب وہ مغربی پشچم جو ہے ویسٹرن کلچر کا بہت بڑا اثر پڑا، اس لیے جو ہے لوگ، اور جو تعلیم کیا، اس کو عورتوں کی آزادی کے نام پر جو ہے نئے نئے طریقے نکالنا شروع کیے، تو مسلمان بھی اس میں ملوث ہونا شروع کیے۔ تو یہ غیر مسلم ریاست کے اندر رہ کر ان کے طور طریقے اپنانے کے اندر بھی آ جاتا ہے۔ تو ایسا کرنے والا انسان کو منافق کہا گیا ہے، اور وہ جو ہے مسلم سٹیزن شپ، غیر مسلم ریاست کے اندر رہنے کو اس کو جو منع کیا گیا ہے، اور ان کو حکم دیا گیا ہے کہ جہاں کہیں انہیں پاؤ ان کو پکڑو اور ان کو قتل کرو۔ مسلمانوں کے تعلق سے کہا گیا ہے۔ تو اس میں آج ہم کس کیٹیگری میں بیٹھتے ہیں وہ ہمیں دیکھنا ہے۔ اب حکم تو دیا گیا کہ غیر مسلمان ریاست میں رہنا نہیں چاہیے، لیکن اللہ تو ہمیں پیدا یہاں پر کیا، اس کا کیا مقصد ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی غیر مسلم ریاست میں مسلمان صرف اس وقت میں رہ سکتا ہے کہ وہ اپنے قول اور عمل سے لوگوں پر اسلام کی دعوت کر رہا ہو، اسلام کو پیش کرتے، اسلام کی دعوت لوگوں تک پہنچاتے ہوئے اگر رہتا ہو تو اس مسلمان کو وہاں رہنے کی اجازت ہے۔ یہاں پر اسلام کو ظاہر کرنا بھی نہیں ہے، اسلام کو پیش کرنے کی جد و جہد بھی نہیں ہے، سنگھرش بھی نہیں کر رہا، اس کے لیے سنگھرش یعنی اپنے آپ پر جو اپنے نفس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے۔ اللہ اس کے رسول کے اطاعت کے اندر جو ہے کئی جو دنیاوی فائدے چھوڑنا پڑتے ہیں، کریئر چھوڑنا پڑتا ہے، سادی سیدھی زندگی گزارنا پڑتی ہے، سود چھوڑنا پڑتا ہے جس سے ہمارے کاروبار نہیں چل سکتے، سود چھوڑنا پڑتا ہے جس سے ہم گاڑیاں نہیں خرید کے گھوم سکتے، سود چھوڑنا پڑتا ہے جس سے ہم بنگلے نہیں بن سکتے، یہ سارے چیزیں چھوڑنا پڑتی ہے۔ پھر اسلام کے اندر رہنے سے جو ہے جو کچھ بھی عورتوں کو مقام دیا گیا پردگی کا، وہ پردگی کرنا پر بے حیائی چھوڑنا پڑتی ہے، جو ہمارے آج شوق ہے۔ آج مسلم جو ہے مرد اور عورتیں جو ماڈرن جن کو کہا جاتا ہے، وہ شوق سے بے پردگی سے گھومتے ہیں، مالوں میں پکنک مناتے ہیں، بچوں کے گیدرنگ اٹینڈ کرتے ہیں، کلچرل پروگرام میں جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، یہ سب کچھ نہیں چھوڑ رہا ہے، اور ایسے ہی ہم رہا تو اس کو منافق کہا گیا ہے۔ تو یہاں پر رہنا اگر ہے تو سب کچھ چھوڑ کر سنگھرش کرتے ہوئے، اپنے آپ سے تکلیف جھیلتے ہوئے اسلامی قاعدوں، اسلامی طریقے سے زندگی گزارتا ہے، تو صرف اسی حالت میں یہاں پر رہ سکتا ہے۔
دوسری کنڈیشن جو ہے اس کی یہاں سے ہجرت کرنے کی طاقت نہیں ہونی چاہیے. تیسری کنڈیشن ہے وہ جیل میں رہنا چاہیے. یہ 3 کنڈیشن میں مسلمان غیر مسلمان ریاست میں رہ سکتا ہے. غیر مسلمان ریاست کے اندر مسلمان غیر مسلم ریاست کے پورے مزے لوٹ رہا ہے, گل چھرے اڑا رہا ہے, اپنے آپ کو غیر مسلم سسٹم کے اندر کوآپٹ کر رہا ہے, غیر مسلم سسٹم کے پورے فائدے لوٹ رہا ہے. یہ سب کچھ کر رہا ہے, سود بھی لے رہا ہے, سبسڈی بھی لے رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے, تو اس کے منافق کر رہا ہے. بہت سخت آیت ہے سورہ نساء کے اندر. مجھے پتہ نہیں آج ہمارے دینی رہنما جو ہے اس پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے اور مسلمانوں کو عوام کو کیوں نہیں بتاتے, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. اور اس کی برخلاف خود کو جو ہے مسلم دینی رہنما, دینی بڑے بڑے جتنے بھی اہل علم حضرات ہیں, خود کو غیر مسلم ریاست کے اندر کوآپٹ کرنے کے اندر چکر میں پڑے ہوئے, جمہوریت کے اندر جا کر اسلام کو مسلمانوں کا فلاح کرنا چاہتے ہیں. یہ بات جو ہے اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے. اللہ نے آپ کو سخت احکامات دی ہے کہ یہ جو ہے مسلمان جو غیر مسلمان اسٹیٹ کا ریاست کا سٹیزن شپ اگر اسے لینا ہے, اس سٹیزن بن کر رہنا ہے, تو اس کو اسلام کو اپنے قول اور عمل سے اسلام کو ظاہر کرتے ہوئے, لوگوں تو اسلام کو حق پر چلتے ہوئے سود چھوڑنا پڑے گا, ایمانداری کرنا پڑے گی, رشوت چھوڑنا پڑے گا, کئی چیزیں ہم کو چھوڑنا پڑیں گی. اس کے اندر بے حیائی چھوڑنا پڑے گی, کریئر چھوڑنا پڑے گا, کئی چیزوں جو ہے نماز اور دین کا کام. اور کوئی پڑھے اگر آگے ٹکراتے ہو تو کس کو اپناؤ گے؟ پڑھائی کو چھوڑ کر دین کو اپنانا پڑے گا. آج ہمارا الٹا ہے, دین کو چھوڑ کر پڑھائی کو اپنا رہے. تو یہ کرنے والا جو ہے, یہ سب کچھ کرنے والا, گلچرے اڑانے والا, مزے لوٹنے والا منافق قرار دیا گیا ہے. اسلامک غیر اسلامی کنٹری کے اندر, ریاست کے اندر مسلمان کا رہنا ہے تو اسے ساری تکلیفیں جھیل کر اپنے قول اور اپنے عمل سے اسلام کو پیش کرتے ہوئے رہنا ہے. اس کنڈیشن میں یہاں پر رہ سکتا ہے. دوسری کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ مسلمان کو رہنے کی اجازت نہیں ہے. وہ اجازت اگر رہتا ہے تو اس کو جو ہے منافق قرار دیا گیا, جو کل ہم نے کل اور پرسوں جو دیکھا ہے. آگے وہی بات یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ بغیر عذر کے بیٹھے رہنے والے مسلمان اور وہ برابر نہیں ہے جو اللہ کے راہ میں اپنے جان اور مال سے جدوجہد کرتے ہیں, سنگھرش کرتے ہیں, بغیر کسی تکلیف کے, بغیر کسی اڑچن کے. وہ غیر مسلمان ریاست میں بیٹھنے والے مسلمان, ان کو چھوڑ کر وہ بغیر کسی تکلیف کے یعنی ہجرت کر سکتے ہیں, اس کے باوجود بھی رکے ہوئے ہیں. کیوں رکے ہوئے؟ کہ وہاں کے مزے لوٹ رہے ہیں. ایسے مسلمان اور اللہ کی راہ میں تکلیف اٹھانے والے, پریاس کرنے والے, سنگھرش کرنے والے مسلمان دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. اور اللہ نے انہیں فضیلت دی ہے درجے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے سے سنگھرش کرنے کے, جو جد و جہد کرنے کی بدولت اللہ تعالیٰ ایسے مسلمانوں کو فضیلت دی ہے. ان مسلمانوں پر جو بغیر کسی تکلیف کی غیر مسلم ریاست کے اندر وہاں کے سارے مزے لوٹتے ہوئے رہتے ہیں, ان کے اوپر ایسے مسلمانوں کو جو اللہ کے راہ میں تکلیف اٹھاتے ہیں ان کو ایک درجہ ان کو فضیلت دی ہے. اور اللہ نے مجاہدوں کو بیٹھے رہنے والوں پر فضیلت دی ہے. یہ جو بیٹھے رہتے ہیں یہاں پر, ان کو جو ہے اللہ کے راہ میں سنگھرش کرنے والوں پر فضیلت دی ہے, ان کو زیادہ بڑا درجہ دیا ہے اور بہت اجر عظیم دیا ہے. اجر عظیم دینے والا ان کو قیامت کے دن اس کا بہت اچھا اور عظیم بدلہ دینے والا ہے. درجات منہ مغفرۃ و رحمۃ وکان اللہ غفور رحیمہ. اور ان کو اللہ کی طرف سے درجے ہیں بڑے بڑے اور بخششیں اور رحمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہے ہی بہت بخشنے والا اور بڑا غفور الرحیم ہے. ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. اب ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک نقشہ کھینچ کر بتایا. اللہ تعالیٰ کا جو ہے کتنا رحم, اس کے رحم کی انتہا نہیں. انسان کہاں کہاں غلطی کر سکتا ہے, اللہ نے ساری باتیں قرآن میں واضح کی ہے. یہی تو اللہ کا رحم کہ تم جو ہے قیامت کے دن آ کے ٹھوکر کھاؤ گے, وہاں پر جو ہے تم جو وہاں پر پچھتانا نہیں چاہیے, تم پچھتانا نہ پڑے. اس لیے اللہ نے یہاں پہلے ہی بتایا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے جان پر ظلم کرتے تھے, ان کی جب فرشتے جان نکالیں گے, یعنی یہاں پر ظلم کرنے والے کون؟ جو غیر مسلمان ریاست کے اندر غیر مسلم طور طریقوں کی گلچھرے اڑاتے ہوئے, مزے لوٹتے ہوئے, غیر مسلم نظام کے اندر اپنے آپ کو سیٹ کر کے فٹ کر کے جو زندگی بسر کرتے ہیں, جو اللہ کے راہ میں اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اللہ کے راہ میں تکلیف کرنے کے لیے اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے, ایسے مسلمانوں کی, ایسے لوگوں کے فرشتے جب جان نکالتے ہیں تو اس وقت کیا کہیں گے؟ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے. اب جان نکال دینے پر بولیں گے, تکلیف ہوتے رہیں گے ان کو, وہ کیا کہیں گے؟ کس حال میں تم کیسا کیا رہے, ایسی ریاست میں کس طرح سے رہے.
تو وہ کہیں گے قالوا كنا مستضعفين في الارض، وہ کہیں گے ہم تو زمین کے اندر دبے ہوئے تھے، مجبور تھے، وہ اس کے لیے یہاں پر رکے، اس کے لیے اس ایسی ریاست میں ہم نے رہے تھے، ایسا جھوٹا بات کہیں گے۔ تو وہ کہیں گے، فرشتے ان سے کہیں گے کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی؟ بس تم اس میں ہجرت کر جاتے تو یہی لوگ ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ پلٹنے کی بہت بری جگہ ہے۔ تو وہ کیا کہیں گے، ہم زمین میں دبے ہوئے تھے، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم ہجرت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، ایسا کہیں گے مرتے وقت، جھوٹا بہانہ بتائیں گے۔ یعنی ہجرت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے والے وہ کون سے لوگ ہیں؟ جو غیر مسلم ریاست میں غیر مسلم ریاست کے مزے لوٹتے ہوئے رہنے والے لوگ ہیں۔ وہ کیا کہیں گے، ہم دبے ہوئے تھے، ہم ہجرت کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ تو فرشتے کہیں گے کیا اللہ کی زمین اتنی چوڑی نہیں تھی؟ تم چاہے تو ہجرت کر کے کہیں پر جا سکتے تھے۔ سو اب آپ سنو، یہی لوگ ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم، فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا، یہی لوگ ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ بہت بری ٹھکانہ ہے، پلٹنے کی بہت بری منزل ہے۔ یہ کہہ کر جو ہے فرشتے ان کی جان نکالیں گے۔ اس کا مطلب صاف صاف بتایا گیا ہے کہ غیر مسلم ریاست کے اندر غیر مسلم طور طریقے اپنا کر ان کے سسٹم میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر کے اس کے مزے اور لوٹتے ہوئے عیش آرام اور لیتے ہوئے اگر رہنے والے جو لوگ ہیں، ان کو جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ صاف طور پر اس کے اندر سمجھ میں آ رہا ہے۔ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا، سوائے ان کے جو بے بس ہیں، مرد اور عورت اور بچے، کہ کوئی تدبیر نہیں کر سکتے، یعنی کوئی ہجرت کرنے کی تدبیر نہیں کر سکتے، بے بس ہیں، ان کو یا جیل میں ڈالا گیا، یا جانے نہیں دیا جا رہا ہے، یا وہ سفر کرنے کی طاقت نہیں، ان کے پاس مال اتنا نہیں ہے کہ سفر کر سکے، یا جسمانی طاقت نہیں، ان کے سوا باقی کے سب لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ جو ہے کوئی تدبیر نہیں کر سکتے اور نہ کوئی راستہ پاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو چھوڑ کر باقی کے سب لوگوں کو جہنم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا مسلمان کو غیر مسلمان ریاست میں پیدا کرنے کا صاف صاف مقصد سمجھ میں آیا۔ جو وہ آیت ہے قرآن میں سورہ بقرہ کے اندر جو ہم دیکھیں 16ویں رکوع پہ دوسرے پارے کے پہلے رکوع کے اندر ہے کہ وہ تکونوا کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ورسولکم رسول علیکم شہیدا، اسی طرح سے ہم نے تم کو لوگوں پر گواہ بنا کر بھیجا ہے، جیسے کہ تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے، یعنی ہمیں لوگوں پر گواہ بننے کے لیے بھیجا گیا دنیا کے اندر۔ اگر غیر مسلمان ریاست میں ہیں تو ہمارے اطراف کے جو غیر مسلمان بھائی ہیں انہیں حق کیا ہے، یہ کائنات کی سب میں بڑی سچائی کیا ہے، انصاف کس طرح قائم کیا جاتا ہے، یہ ساری باتیں بتانے کے لیے ہمیں دنیا میں پیدا بھیجا گیا ہے۔ وہ اگر نہیں کرتے ہوئے غیر مسلم ریاست کی مزے لوٹتے ہوئے اگر رہتے ہیں تو ان کو جہنم دیا جائے، جہنم کا یہاں پر فیصلہ سنایا گیا ہے۔ فاولئک عسى الله ان يعفو عنهم وكان عفوا غفورا، یہی لوگ ہیں وہ اللہ ان کو معاف فرمائے گا، اور اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ ان جو کمزور اور دبے ہوئے لوگ ہیں جو ہجرت نہیں کر سکتے، ان کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ وہ اگر یہاں پر دعوت کا کام بھی نہیں کر سکتے رہیں گے، لیکن ہر ایک آدمی پر جو ہے دعوت کا کام کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ کس لیے ہے میں اس کے پہلے بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے، ہر انسان کو جنت میں لے جانا چاہتا ہے، ہر انسان وہ چاہتا ہے کہ ہر انسان دنیا میں بھی پرامن زندگی گزارے، لیکن اللہ بھی پیدا کیا کچھ لوگوں کو غیر مسلمان گھر میں، کچھ کو مسلمان گھر کے اندر، تو ان کو جنت میں لے جانے کا غیر مسلمان جو لوگ ہیں ان کی زندگی دنیا کے اندر امن اور انصاف اور عدل سے بھرپور ہو، اور قیامت کے دن کا ان کو جو ہے جنت نصیب ہو، ہمیشہ کی جو ہے وہ نصیب ہونے کے لیے ان کا انتظام کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا گیا ہے کہ ان کے درمیان میں مسلمانوں کو پیدا کرتا ہے، اس لیے پیدا کرتا ہے کہ ان کو کتاب کے نزدیک وہ امت جو ہے اللہ کی کتاب کے نزدیک رہتی ہے، اللہ کی کتاب کو پہچاننے والی رہتی ہے، اللہ کے رسول کے امتی بن کے ان کو پیدا ہوتے ہیں، تو انہیں دین کیا ہے، سچائی کیا ہے، یہ کائنات کی حقیقت کیا ہے، کائنات کا خالق و مالک کون ہے، اس کا نظام چلانے والا کون ہے، اس نے دنیا میں انسان کو کس لیے پیدا کیا ہے، انسان میں دنیا کو انسان میں زندگی کس طرح گزارنی چاہیے انسان کو دنیا میں، اور یہ تاکہ اس کی زندگی دنیا میں عدل و انصاف سے بھرپور ہو اور پرامن ہو، اور آخرت کے اندر اس کو جنت ملے، یہ ساری چیزیں دکھانے کی ذمہ داری جو ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو دی۔ اب وہ نہیں کر کے جیسا میں بتایا ویسا رہتا ہے عیش و عشرت کرتے ہوئے، اور جو ہے غیر مسلم جو ہے غیر اسلامی جو طور طریقے کی مزے لوٹتے، جو کچھ بھی بڑے بڑے فنکشنز ہوتے ہیں، بڑے بڑے کلچرل پروگرامز ہوتے ہیں، اور عروس ہوتے ہیں، عید ہوتے ہیں، وہ جو کچھ بھی تہوارات ہوتے ہیں اس کے سارے مزے لوٹتے ہوئے اگر رہتا ہے، اسلام کو اگر پیچھے ڈالتا ہے تو اس کو کہا گیا ہے کہ جہنم میں ہے، اور اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت حکم دیا گیا جہاں کہیں ملے ایسے مسلمان کو پکڑ کر قتل کرو، اور باقی جو دبے ہوئے لوگ ہیں جو ہجرت نہیں کر سکتے ان
کو اللہ تعالیٰ نے معاف کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا وَمَن يُخْرِجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتَ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اور جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے وہ پائے گا زمین میں بہت کشادگی اور بہت پھیلی ہوئی جگہ. اللہ کے راستے میں جو ہجرت کرے گا, کسی جگہ پر اسلام کو تقاضے پورے کرنا مشکل ہو رہا ہے, کسی جگہ پر اسلام کی زندگی گزارنا مشکل ہو رہا ہے, تو وہ وہاں سے نکلنا. اس انڈیا کے اندر ایسی کنڈیشن نہیں ہے. یہ بھی ایک بات دھیان میں رکھیے کہ ہجرت کب تمہیں فرض ہوتی ہے, جب یہاں پر اسلامی طریقے پر چلنا مشکل دشوار ہو رہا ہے, ویسا نہیں ہے. اور دوسری بات, اس کے لیے کسی غیر مسلم کسی اسلامی ریاست کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہونا چاہیے. یہ بھی ایک کنڈیشن ہے اس کے اندر. آج ہمارے اوپر یہ کنڈیشن نہیں ہے. دونوں بھی چیزیں ہمارے لیے آج چھوٹ ہے. ایک تو یہاں پر اسلامی طریقے پر چلنے کے لیے تکلیف نہیں ہے, پورے کے پورے اپنی اسلامی زندگی یہاں پر انڈیا کے اندر مسلمان آزادی سے گزار سکتا ہے. دوسری بات, اگر جانا چاہے تو دنیا میں کوئی مسلم ریاست مسلمانوں کے لیے دروازہ پورا گلف کسی کو سٹیزن دینے تیار نہیں ہے. سٹیزن شپ کا قانون وہاں پہلے سے ہے. NRC پورے عرب کنٹریز میں 100 سال سے جاری ہے. اتنے ظالم اور اتنے ناانصاف پسند لوگ ہیں جو گلف کے اندر بیٹھے ہیں, قبضہ کر کے اللہ کی زمین کے اوپر حرم پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں. نااہل اور یہ کافر کے نزدیک ان کو کہا جا سکتے, اتنے جو ہے نااہل اور گھٹیا قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. مسلمانوں کے لیے انہوں نے دروازے نہیں کھولے. 50 سال مسلمان نوکری کرتے ہیں گلف میں, انہیں سٹیزن شپ نہیں ملتی وہاں کی, نہ انہیں کوئی جگہ اور مکان خریدے دیا جاتا ہے, نہ گاڑی خریدی جاتی ہے. انہیں واپس دوبارہ اپنے وطن جانا پڑتا ہے. تو یہ دونوں کنڈیشن میں آج مسلمانوں پر لاگو نہیں ہے. لیکن ایک چیز ہمیں بچتی ہے کہ ہم جو ہے یہاں پر پورا کے پورے اسلام کو واضح کرتے رہنا ہمارے پر فرض ہے. ہمارے قول اور عمل سے لوگوں کو اسلام سمجھ میں آئے, غیر مسلمانوں کو اسلام سمجھ میں آئے. سماج میں نیائے کی قائم پرتشٹھا اپنا ہونی چاہیے, انصاف قائم ہونا چاہیے, سسٹم کے اندر, سماج میں ویوستھا کے اندر قائم ہونا چاہیے. اس کے لیے مسلمان اگر کام کرتا رہے, لوگوں کو ایمانداری کے سبق دیتا رہے, اپنے عمل سے ایمانداری کے ثبوت دیتا رہے, تو اس سے اسلام پھیلتا رہے گا. تو اس کنڈیشن میں وہ یہاں رہ سکتا ہے. نہیں تو وہ ان کافر منافقوں کے کیٹیگری میں آئے گا, اس کے لیے جہنم ہے. اللہ تعالیٰ وہی بیان فرما رہا ہے. اور جو ہے تم اگر اللہ کے راستے میں نکلو گے تو تم اللہ کی زمین کو بہت پھیلی ہوئی چوڑی پاؤ گے. اور جو اپنے گھر سے ہجرت کر کے نکلے اللہ اور اس کے رسول کی طرف, پھر اس کو موت آ پکڑے تو اس کا اجر اللہ کے پاس ثابت ہو گیا. اور اللہ بخشنے والا اور بڑا رحم مہربان ہے. اللہ کے لیے نکلا, اللہ کی ریاست میں جا کر, اس مسلم ریاست میں جا کر پورے اسلامی زندگی گزارنے کی نیت سے نکلا ہجرت کرنے کے لیے. راستے میں اگر موت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا ثواب دینے والا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. یہ اللہ کی رحمت ہمارے پاس ہے. یاد رکھیے, آج ہم بہت تکلیف میں مسلمان, انڈیا کے خاص طور سے مسلمانوں کی بہت بڑی ایک اڑچن جس کو کہیں گے تکلیف ہے کہ نہ تو ہمیں کسی کنٹری کے دروازے کھلے ہوئے اسلامی کنٹری ریاست کے, جس کنٹری کی ریاست کی ایک تو اسلامک ریاست ہے نہیں, بادشاہ کا